بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم 2-3 ٹاپک پر بات کریں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے خالد لطیف صاحب کے اوپر، اور نمبر دوسرے پر ہم کریں گے علامہ سعد سندھی صاحب کی جو سہاور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف بنا ٹائم کو ویسٹ کیے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں خالد لطیف صاحب کی۔ خالد لطیف صاحب پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر رہ چکے ہیں اور موجودہ بھی وہ ڈومیسٹک کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، کیونکہ یہ فکسنگ میں ملوث ہوئے تھے اور ان کے اوپر 10 سال کا بین لگا تھا۔ پھر 10 سال کا جو بین میں سے 5 سال جو تھے وہ معاف کر دیے گئے اور 5 سال اب ان کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دوبارہ کرکٹ کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہالینڈ کا جو گیرٹ ویلڈر تھا ان کے خلاف انہوں نے ایک ویڈیو بیان دیا تھا، اور اپنے اس ویڈیو بیان میں انہوں نے ان کے سر کی قیمت جو تھی وہ مقرر کی تھی کہ جو بندہ اس کا سر کاٹے گا وہ مجھ سے یہ انعام یہ رقم وصول کر سکتے یا میں ان کے خاندان کو دے سکتا ہوں۔ یہ انہوں نے اعلان کیا اور ان کے خلاف ہالینڈ کے اندر وہاں پر مقدمہ چلایا گیا، اور اس مقدمے کے نتیجے میں ان کو کیا کیا گیا کہ آج سزا سنا دی۔ یہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے حق میں علماء کرام کا آواز اٹھانا بنتا ہے، اور علماء کرام آواز اٹھائیں کیونکہ یہ علماء کرام کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ کام علماء کرام سر انجام نہ دے سکے لیکن اس نوجوان نے سر انجام دیا۔ اگر انہوں نے دیا ہے تو پھر اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے، آخری دم تک ان کا ساتھ دیں۔ ان کے پیچھے فیملی ہے، سب کچھ ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، آپ ان کا کیا کریں، ان سے ان کے معاملات پوچھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسی ٹیم ہے قانونی جو اس کیسز کو دیکھ سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پر، آپ جا کر وہاں پر مقدمہ کریں۔ یعنی وہ علماء کرام، مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں، بالخصوص وہ جماعت جو نعرہ لگاتے ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ختم نبوت کا، سب سے پہلا فرض ان کا بنتا ہے کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور جو ہو سکتا ہے وہ ان کی مالی قانونی کیا ہوتی ہے ہیلپ کریں۔ تو آئیے ناظرین سب سے پہلے آپ کو خالد لطیف صاحب کا یہ ویڈیو کلپ سنواتے ہیں۔ ویڈیو کلپ سننے کے بعد مزید ہم اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں آج جو گستاخانہ خاکے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ جو شخص ہے جس نے یہ گیم پورا پلان کیا ہے، میں دین مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اس شخص کے سر کے اوپر جتنی میری حیثیت ہے اس کے مطابق پاکستانی 3 ملین روپیز جو شخص اس کو مارے گا میں اس کو خود دوں۔ میرے پاس اتنے ہی ہے، اگر یہ اور بھی ہوتے تو میں سارے دے دوں گا۔ سارے معاملات ایک طرف، رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہ کبھی قبول کی نہ کبھی قبول کریں گے اور نہ ہونے دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا خالد لطیف صاحب کا اہم ترین ویڈیو کلپ، جس کی بنیاد پر یہ کیس ان کے اوپر ڈالا گیا، کیس بنایا گیا، اور جو اس ملک کا لاز ہے، قانون ہے، اس کے مطابق پھر ان کو آج 10 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی دی گئی، یعنی قید سنائی گئی، قید بمشقت۔ اب مین سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار اگر یہ پاکستان کے اندر فرض کریں، میں ایک مثال دوں کہ یہ ہوتے غیر مسلم اور اس کو اسی مذہب کی بنیاد پر آزادی اظہار رائے کا جس کو آپ حق کہتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ کوئی کام سر انجام دیتے، اور پھر پاکستان کی یہی پھٹی پرانی اور وہ نو آبادیاتی نظام والی عدالتیں، برطانوی نظام والی عدالتیں دیتی اس کو سزا، پھر یہ میڈیا اٹھاتا اور میڈیا اس کو بناتا ہیرو، پھر اس کو پیش کرتا انٹرنیشنل لیول کی سطح پر۔ پاکستان کا میڈیا بھی رو رہا ہوتا، پاکستان کے لبرل بھی رو رہے ہوتے، پاکستان کے سیکولر بھی رو رہے ہوتے، اور بھی پاکستان کے جتنی بڑے یہ برج ہیں یہ گر چکے ہوتے، یہاں پر صف ماتم بیچ چکا ہوتا۔ لیکن کیا ہے کہ اس شخص کا جرم ناموس رسالت کی بات کرنا تھا۔ اس جرم میں پاکستان کے اندر کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ان کو کوریج دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو جو پیڈ ملتی ہے وہ یورپی یونین سے ملتی ہے۔ اگر وہ اس کی خبر دیں گے
خبر چلائیں گے تو ان کی پیٹ جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی۔ یہ ناظرین اس وقت یعنی پیٹ کا جو ہے نا وہ دھندا اس وقت چل رہا ہے، اور یہ پیٹ کا دھندا اس وقت عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم ناظرین چلتے ہیں سہاوا۔ سہاوا پاکستان کا ایک تاریخی شہر ہے، اور اس شہر میں پاکستان کی بڑی بڑی جماعتیں جو ہے نا وہ پاور شو کر چکی ہیں، کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان نے کیا کیا، سہاوا کے اندر ایک پروگرام رکھا، اور اس کے جو مہمان خصوصی تھے یا جن کو آپ خطیب کہہ سکتے ہیں وہ مقرر کیا گیا تھا علامہ سعد سہری صاحب کی دعوت دی گئی، انوائٹ کیا گیا، اور علامہ سعد سہری صاحب نے کہا کہ وہ آنے کے لیے حاضر ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اور پھر علامہ سعد سہری صاحب وہاں پر پہنچے اور جا کر وہاں پر خطاب کیا۔ اصل ناظرین کہنے کی بات یہ ہے، آپ توجہ سے سنیے گا، کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر سناٹا ہے، سیاسی طور پر سناٹا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی 12 جماعتیں اور ان کے ساتھ منسلک تیسری جماعت تحریک انصاف، یہ 5 سال کے اندر اقتدار میں باریاں لیتے رہے، یعنی 3.5 سال انہوں نے مزے اٹھائے، 1.5 سال پھر انہوں نے مزے اٹھائے، اور اس مزے کے دوران عوام کا بھڑکس نکل گیا، عوام کا جو تھا وہ جوس نکال کر ان لوگوں نے رکھ دیا۔ اب عوام کے پاس جانے کے لیے ان کی نہ جرأت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ اوقات ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا ہو، یہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں؟ یہ عوام کو یہ جا کر بتائیں کہ ہم نے جو ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے وہ 300 روپے سے اوپر کر دیا، یہ عوام کو یہ جا کر بتائیں کہ جو ڈالر ہے وہ ہم نے 300 روپے سے اوپر پہنچا دیا۔ کیا جا کر بولیں، کیا جا کر بیان کریں کہ یار ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور یہ دے کر ہم آپ کے پاس آئے کھڑے ہیں، یہ ہماری شکل ہے، یہ میرا منہ ہے، یہ میرا ناک ہے، یہ میرے دانت ہیں، یہ میرا کان ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میرے بال ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری انگلیاں ہیں۔ وہ کون سا جو ہے نا وہ اپنا کارنامہ وہاں پر گنتی کروائیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور اسی بنیاد پر سعد رضوی صاحب نکلے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں 17 تاریخ کو تقریباً ادھر لیا میں ایک جلسہ ہونے جا رہے تحریک لبیک پاکستان کا، لیا کے اندر، سہاوا کے اندر ہوا، اٹک کے اندر ہوا، اور اس طرح سے پاکستان بھر میں اس وقت جلسے ہو رہے ہیں۔ اور ان جلسوں کو اگر پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا کیا کرتا، کوریج کرتا، اگر الیکٹرانک میڈیا ان جلسوں کو کوریج دیتا تو آپ یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جاتے کہ یار اس شخص کے پاس، اس بندے کے پاس جو روزانہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ 40 منٹ 50 منٹ سپیچ کرتا ہے، پھر وہ گھر بھی نہیں جاتا، دوسرے دن اس کی دوسرے سٹی میں تقریر ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، پھر سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ شخص کیسے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے، نہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ کام ہی پاک ہے، اور اس کام کی بدولت نہ ہی ان کو تھکاوٹ آتی ہے، نہ ہی نیند آتی ہے، نہ ہی رکاوٹ آتی ہے۔ رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ خوف کس چیز کا؟ جب آپ کسی کا مال کھا چکے ہوں، آپ کے اندر تو خوف ہوتا ہے کہ یار میں نے مال کھایا، میں نے لوٹا، ہو سکتا ہے کہ کوئی غیرت مند اس مجمع کے اندر سے کھڑا ہو جائے اور جوتا اٹھائے اور میری طرف پھینک دے، تو وہ خوف تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہاتھ صاف، آپ کی جیبیں صاف، آپ کے ہاتھ کالے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ بالکل کلیئر ہیں، تو اس وجہ سے خوف بھی نہیں ہے، اور دن دناتے پھر رہے ہیں، آزادانہ پھر رہے ہیں، نہ سیکورٹی ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ روڈ بند ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور جلسے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے عوام سے وفاداری، یہ ہے عوام سے وفاداری کا نتیجہ۔ اگر دوسرے بھی پارٹی کے لوگ اس طرح کے کارنامے سر انجام دیں تو پھر آپ یقین کرے گا کہ اس ملک کے بھی کچھ حالات بہتر ہوں گے، اس عوام کے، اس قوم کے بھی حالات بہتر ہوں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں، ورنہ پھر اسی طرح سے آپ لگے رہے، اور جو بندہ اس وقت آزادانہ ماحول میں پھر رہا ہے، جلسے کر رہے، تو آنے والا جو دور ہوگا پھر وہ اسی کا ہوگا، اور اس کا نام ہے سعد حسین رضوی۔ باقی یہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے گے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی جوتے پالش کرنے سے نون لیگ جیت جائے وہ الگ بات ہے، پیپل پارٹی جیت جائے وہ الگ بات ہے، تحریک انصاف جیت جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میرٹ کی بنیاد پر یہ کبھی بھی
اور کسی بھی صورت جیت کر نہیں آ سکتے. اگر یہ آ گئے تو میرا جو نام ہے وہ تبدیل کر کے آپ نے رکھ دینا, اگر نون لیگ آ گئی یا پیپل پارٹی آ گئی. یہ 3 آدمی ہم 3 اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.